صحابہ میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کو کسی دوسرے علاقے میں بھیجتے ہیں، جیسے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن میں بھیجا گیا، تو وہ ایک صحابی وہاں جا کے دوسرے لوگوں کو دین سکھاتے ہیں، انہیں بتاتے ہیں کہ اسلام کے عقائد کیا ہیں، عبادات کا طریقہ کیا ہے، یہ سب چیزیں. تو یہ خبر واحد سے دین پھیل رہا ہے. جو ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ یا ان کو رسول اللہ نے خود بھیجا ان صحابہ کو. بعض دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ کسی دوسرے علاقے سے کچھ لوگ یا کوئی ایک شخص یا دو لوگ رسول اللہ سے ملنے آتے ہیں اور رسول اللہ کے پاس کچھ دن رہتے ہیں اور پھر واپس اپنے علاقوں میں چلے جاتے ہیں اور پھر وہاں کے لوگوں کو دین سکھاتے ہیں. تو ان لوگوں کے ذریعے بھی جو دین پھیل رہا ہے یہ خبر واحد سے پھیل رہا ہے. تو دین تو خبر واحد ماخذ تو بن گیا، کیونکہ وہ جو وہاں کے لوگ ہیں وہ دین تواتر سے نہیں لے رہے، وہ ایک شخص کی بات سے ہی دین لے رہے ہیں، ایک شخص کی کہی ہوئی بات سے ہی اپنے عقائد بنا رہے ہیں اور اسی سے عبادات کے طریقے سیکھ رہے ہیں. تو دین اس طرح جو خبر واحد سے پھیلا ہے اور پوری امت خبر واحد کو ماخذ مانتی رہی ہے اس دور میں اور خبر واحد کے ذریعے ہی دین سیکھتے رہے ہیں، تو اب اس کا انکار کیوں کیا جا رہا ہے؟ جس نے یہ سوال اٹھایا ہے نا، وہ نہ خبر واحد سے واقف ہے، نہ امت سے واقف ہے، نہ تواتر سے واقف ہے. مثال کے طور پر ابھی عمران خان صاحب ہمارے قید میں ہیں، تو ان سے جو لوگ ان کے لیڈر مل کے آتے ہیں باہر، تو جب وہ بیان دیتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے، تو کیا کوئی صحافی کہتا ہے جی یہ خبر واحد ہے، آپ ذرا تصدیق کریں؟ کہتا ہے کوئی؟ جب تک ویریفیکیشن کا امکان ہوتا ہے خبر واحد نہیں ہوتی. مثال کے طور پر آپ میری بات جا کر ان کو گھر میں جا کر بتائیں تو یہ خبر واحد نہیں ہے، کیونکہ میں موجود ہوں، ویریفیکیشن ہو سکتی ہے. تو جب معاذ نے جا کر بتایا ہوگا کہ 5 نمازیں فرض ہیں، تو خبر واحد نہیں تھی. خبر واحد اس وقت خبر واحد ہوتی ہے جب اس کی تصدیق تردید کے ذرائع ختم ہو جاتے ہیں، تو یہ خبر واحد ہوتی ہے. میں آپ کو آ کر آج کہوں کہ میں نے مولانا امیر حسن اصلاحی سے یہ سنا ہے، تو آپ کے پاس تصدیق کے ذرائع نہیں ہیں، اب خبر واحد ہو گئی ہے. میں آج بیٹھ کے کہوں کہ گاندھی صاحب نے یہ بات مجھے کہی تھی، تصدیق کے مواقع موجود ہے، خبر واحد نہیں ہے. فرق سمجھ گئے نا؟ یہ وہ فرق ہے جو خبر واحد کو خبر واحد بناتا ہے. جب تک تصدیق، ویریفیکیشن یا فالسیفیکیشن کے ذرائع موجود ہیں، خبر واحد نہیں ہوتی. خبر واحد کا مطلب یہ نہیں کہ ایک آدمی بول رہا ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے لیے عامل بنا کر بھیجا. حدیث میں آتا ہے یا تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت علی کو پیچھے پیغام دے کر بھیجا کہ یہ اعلان کرنا ہے جو سورہ توبہ میں حکم اترا. تو حضرت ابوبکر نے کچھ بھی نہیں کہا کہ ثبوت لے کر آؤ. کہا ہے ان کو؟ نہیں. لیکن یہی ابوبکر ہیں، یہی عمر ہے، جب وہ کوئی صحابی آ کر کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا گواہ لے کر آؤ، کیونکہ اب تصدیق کا موقع نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ وہ فرق ہے خبر واحد کا. تواتر کو بھی لوگ نہیں سمجھتے. تواتر سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی ڈرامہ بنایا ہوا ہے. تواتر وہ چیز ہے جس میں تصدیق ہی تصدیق موجود ہے، ہر طرف تصدیق موجود ہے. تاریخ میں، باتوں میں، کہانیوں میں، قصوں میں، فقہ کے فتووں میں، ہر جگہ اس کی تصدیق موجود ہے. خبر واحد کو یہ تصدیق نہیں رہتی. مثلا 5 نمازیں ہیں، ہر جگہ تصدیق موجود ہے، ہر جگہ تصدیق موجود ہے. آپ کوئی فقہ کی کتاب اٹھا کر لکھیں 5 نمازیں مسلمانوں پہ فرض ہیں، حدیث کی کتاب اٹھا کر دیکھیں 5 نمازیں مسلمانوں پہ فرض ہیں. کوئی کہانی ہوگی اس میں لکھا ہوگا کہ 5 نمازیں نہیں پڑھتا تھا، 3 نمازیں پڑھتا تھا. آپ کو ناولوں میں، کہانیوں میں، ہر جگہ اس کی تصدیق مل جائے گی، تاریخ میں مل جائے گی. تو تواتر اور اس کا فرق یہ ہے، وہ ایک آدمی کے ہونے سے خبر واحد نہیں ہوتی. وہ بڑے آرام سے مولوی کہہ دیتے ہیں، مجھے حیران نہیں ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اکیلے ہی تھے، خبر واحد ہو گئی. بھئی وہاں سے پھوٹ رہی ہے بات. ماخذ کو کون کہتا ہے خبر واحد ہے؟ تو وہاں ایک دوسری غلطی کر رہے ہوتے ہیں، وہ ماخذ کو خبر واحد بنا دیتے ہیں. مثلا جب میں نے آپ کو کہا کہ مولانا اصلاحی نے یہ بات کہی ہے، تو مولانا اصلاحی ماخذ ہیں میری اس بات کے، ان کی زبان سے میں نے سنی ہے. وہاں خبر واحد نہیں ہے، میں ہوں رپورٹ کرنے والا، میرے بارے میں سوال پیدا ہوگا. تو ہمارے بڑے ائمہ نے یہ بڑا استدلال کیا ہے کہ ابوبکر صدیق اکیلے گئے تھے، خبر واحد ہو گئی. پیچھے پوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ذات گرامی موجود ہے. ابوبکر صدیق غلط بات کر کے آئیں گے تو پیچھے سے فارغ کر دیے جائیں گے.
تو جب عمران خان کا نمائندہ جیل سے آ کر کہتا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ میری بات کی تردید کے لیے عمران خان موجود ہے, میں جھوٹ نہیں بول سکتا. یعنی جھوٹے سے جھوٹا آدمی بھی عاصم منیر کی رپورٹ غلط نہیں دے سکتا. دے سکتا ہے؟ یہ خبر واحد ہوتی نہیں ہے. حالانکہ ترجمان آ کر ایک ہی آدمی فوج کا کھڑا ہو کے بیان دے رہا ہوتا ہے, لیکن وہ غلط بات نہیں کر سکتا کیونکہ پیچھے پوری فوج پڑی ہے, اس کا نکال دیا جائے گا. تو جب ذرائع تصدیق کے موجود ہیں, فالسیفیکیشن کے ذرائع موجود ہیں, ویریفیکیشن کے ذرائع موجود ہے, تو خبر واحد نہیں ہے خواہ بولنے والا ایک آدمی ہو.